حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل یمن گئے۔ وہاں قبیلہ ذات کے ایک عالم سے ملے۔ وہ شخص آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا اور اس کی عمر 400 سال کے قریب تھی۔ اس ازدی عالم نے آپ کو بتایا، میرا خیال ہے تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پھر کہا، میرا خیال ہے تم قریشی ہو۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں قریشی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا، میرا خیال ہے تم تیمی قبیلے سے ہو۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں تیمی قبیلے سے ہوں۔ اب اس نے کہا، اب بس ایک نشانی رہ گئی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ آپ نے پوچھا، وہ کون سی نشانی ہے؟ اب اس نے کہا، تم اپنے پیٹ پر سے قمیص اٹھاؤ۔ آپ نے پوچھا، یہ کس لیے؟ اس نے کہا، میں نے صحیفے میں دیکھا ہے کہ حرم مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوں گے۔ ان کی نبوت کے دعوے میں ان کی مدد ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کرے گا۔ ان میں سے ایک جو جوان ہوگا ان کے دشمنوں کی طاقت کو اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو خاطر میں نہیں لائے گا اور ان کا زور توڑ کر رکھ دے گا، اور جو دوسرا یعنی ادھیڑ عمر ہوگا وہ گورے رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر تل ہوگا اور بائیں ران پر تل کا نشان۔ اگر تم اپنا پیٹ دکھا دو، کیونکہ تم میں جو اوصاف میں دیکھ رہا ہوں اس پوشیدہ علامت کو دیکھنے کے بعد وہ اوصاف مکمل ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا دیا۔ وہ عالم آپ کی ناف کے اوپر تل دیکھ کر بول اٹھا، رب کعبہ کی قسم، بے شک تم وہی ہو، یعنی ادھیڑ عمر شخص جس کی خصوصیات میں نے بیان کی ہیں۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے۔ جب آپ مکہ واپس آنے لگے تو آپ کو ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ آپ اس کام کو بھول گئے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ایک کام کر کے آتا ہوں، پھر میں تم سے مل جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک مقامی آدمی نے آپ کو بازو سے پکڑ لیا اور ایک سمت میں لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب آپ کو ایک گرجے تک لے آیا تو اس نے وہاں آپ کو مٹی کے ایک ڈھیر پر کھڑا کر دیا اور کہا، یہ ٹوکری اور پھاوڑا لو، اس ڈھیر سے مٹی اٹھاؤ اور دوسری جگہ ڈھیر کر دو۔ آپ وہاں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ اتنے میں وہ مقامی آدمی پھر آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یہ کیا، تم نے تو کچھ کام بھی نہیں کیا؟ یعنی وہ آدمی آپ سے زبردستی کام لینا چاہتا تھا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک مکہ بنا کر پوری طاقت سے آپ کو سر پر مارا۔ آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے پھاوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا بھیجا نکل آیا۔ اس کے بعد آپ فوراً گرجا سے باہر آ گئے اور وہاں سے چل دیے۔ آپ کو راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ آپ ایک دن اور ایک رات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ گرجا کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کا جی چاہا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ ایسے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے اسے بتایا، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں۔ وہ آپ کے لیے کھانا اور پانی لے آیا اور آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ آخر اس نے کہا، اے اجنبی، اہل کتاب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ آسمانی کتابوں کو جاننے والا نہیں، اور میں تم میں وہ اوصاف دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی ہمیں اس گرجے سے نکالو گے اور اس شہر پر فتح پاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا،
تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے اسے بتایا میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ اب اس نے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا اور کہا خدا کی قسم وہ تم ہی ہو جو اس علاقے پر فتح پاؤ گے اور ہم پر قابو پاؤ گے، ایسے میں کوئی شبہ نہیں۔ مہربانی کر کے تم میرے لیے اس گرجا کے لیے اور اس گرجا کی تمام چیزوں کے لیے ایک حکم لکھ دو۔ آپ نے اس سے فرمایا بلا شبہ تم نے مجھ سے اچھا سلوک کیا ہے، اب ایسی بات کر کے مجھے پریشان نہ کرو۔ اس نے پھر کہا آخر ایسی تحریر لکھ کر دینے میں تمہارا کیا حرج ہے؟ اگر تم اس وقت حاکم ہوگے تو یہ تحریر ہمارے لیے مفید ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ لکھ دیتا ہوں۔ وہ فوراً قلم کاغذ لے آیا اور آپ نے اس کے مطالبے کے مطابق تحریر لکھ دی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں شام پہنچے تو یہی راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت اس علاقے کا ذمہ دار آدمی تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھ کی لکھی تحریر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اس تحریر کو حیرت زدہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت جو صحابہ تھے، آپ نے انہیں اس تحریر کے بارے میں بتایا کہ یہ ان سے کب اور کیسے لکھوائی گئی تھی۔ ادھر راہب نے کہا آپ نے جو تحریر لکھ کر دی تھی اب اس کے مطابق حکم کریں۔ آپ نے اس سے فرمایا اس معاملے میں نہ عمر کو کچھ اختیار ہے اور نہ عمر کی اولاد کو۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس زمانے کی لکھوائی گئی تحریر کے مطابق مجھے حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں۔